وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ذوالحج کے اولین عشرہ کے اندر جمعۃ المبارک کے موقع پر یاد حرمین شریفین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے اور رب ذوالجلال حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرمائے اور حج و عمرہ کے لحاظ سے امت مسلمہ پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں رب ذوالجلال ان سب کو دور فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں کی عظمتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور ایسے ہی حدیث شریف کے اندر ان دونوں کو حرمین سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث شریف کی کتابوں کے اندر باب و حرم مکہ و باب و حرم المدینہ باقاعدہ حرم کے ٹائٹل کے ساتھ ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ امت مسلمہ دنیا بھر کے سارے شہروں سے بڑھ کر
ان دو مقدس شہروں سے پیار کرتی ہے، اور یہ دونوں شہر اپنے زائرین کو خصوصی شفقت سے، حمایت سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے ان دونوں شہروں کا ذکر کیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، مجھے داخل کر اے اللہ صدق کے مدخل میں۔ تو مدخل صدق مدینہ منورہ کو کہا گیا ہے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، اور مجھے نکال مخرج صدق سے، اور مخرج صدق مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے۔ ان دونوں شہروں کے بہت سے اسماء گرامی ہیں، اور دونوں شہروں کے ناموں پر مستقل کتابیں ماضی میں ائمہ نے لکھی ہیں۔ مدینہ منورہ کے عمومی طور پر 99 اسماء بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح کہ جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ناموں کو لکھا، اور پھر وجہ تسمیہ بھی لکھی، اور پھر ان کی تشریح بھی لکھی۔ لیکن کچھ کتابوں میں وہ نام 115 تک ہیں۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ کے نام ہیں۔ ان دونوں شہروں کے لحاظ سے امت مسلمہ اپنے دل میں پیار کے جذبے رکھتی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمائے، جب آپ ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے باہر نکل رہے تھے تو آپ نے پلٹ پلٹ کے مکہ مکرمہ کے در و دیوار کو دیکھا، اور ارشاد فرمایا ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی، کہ اے مکہ تو کس قدر مقدس اور کتنا ہی میرا محبوب شہر ہے۔ احب کے لفظ استعمال کیے کہ تو بہت زیادہ میرا پسندیدہ شہر ہے، اور تجھ سے میری بڑی ہی محبت وابستہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر محب مکہ مکرمہ سے بھی محبت کرے گا، چونکہ مکہ مکرمہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اور اسے احبک الیہ سے تعبیر کیا۔ اور دوسری طرف مدینہ منورہ ہے کہ جس کی محبت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لی، اور امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو بھی مدینہ منورہ کی محبت عطا فرما، چونکہ مکہ مکرمہ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یادیں وابستہ تھیں، تو ہجرت کے بعد
مکہ مکرمہ کے پیار میں فراق کی وجہ سے کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جدائی کی بنیاد پر بخار ہوا، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس بخار کے اندر وہ اس گھاس کے قصیدے پڑھ رہے تھے جو مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں اگی ہوئی گھاس ہے۔ تو اس پر پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی حکمت اور بصیرت سے اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر مکہ مکرمہ کی محبت ان کے دلوں میں غالب رہی تو پھر یہاں مسلسل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنا مشکل ہوگا، اور یاد مکہ مکرمہ کی وجہ سے اگر بخار ہوتا رہا تو پھر دین کا کام آگے جہاد اور جو مشکل ترین مرحلہ تھا مدنی زندگی کے غزوات اور نظام کے نافذ کرنے کا مسئلہ، تو پھر اس کے اندر مشکلات پیدا ہوگی۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں مدینہ منورہ کی محبت بھی عطا فرمائے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ مکہ مکرمہ کی محبت زائل ہو جائے، بلکہ وہ بھی رہے، لیکن مدینہ منورہ کی محبت اللہ انہیں عطا کرے۔ یعنی نئے نئے آنے کی وجہ سے ابھی وہ کیفیات نہیں بنی تھی مدینہ منورہ میں جو مکہ مکرمہ کے اندر مختلف یادیں ہیں۔ ایک تو قریش کے لیے تو مولد و مسکن بھی رہا، پھر وہاں پر بیت اللہ ہے اور مشاعر ہیں، اور منا، مزدلفہ، عرفات، مطاف، حتیم، مقام ابراہیم، حجر اسود۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد۔ یہ دعا بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اللہم حبب الینا المدینۃ، اے اللہ مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنا، ہمیں مدینہ منورہ کی محبت دے۔ کتنی دے؟ کحبنا مکۃ، جتنا ہم مکہ مکرمہ سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی ہم مدینہ منورہ سے پیار کریں، او اشد، یا پھر مدینہ منورہ سے زیادہ پیار کریں۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کی محبت مانگی گئی اللہ سے، اور مدینہ منورہ کی محبت کے اندر اپنی ڈیمانڈ میں دو آپشن تھے کہ یا تو مدینہ منورہ کی محبت مکہ مکرمہ کی محبت کے برابر ہو، یا پھر مدینہ منورہ کی محبت مکہ مکرمہ سے زیادہ ہو۔ او اشدہ، اس کے اندر کتنی زیادہ ہو اس کی پھر آگے لفظوں میں ذکر نہیں، لیکن او اشدہ کا جو لفظ ہے اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے کہ مدینہ منورہ کی محبت مکہ مکرمہ سے شدید ترین محبت ہمیں عطا فرما۔ الینا، اس ضمیر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی دعا کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بھی دعا کی، تابعین، تبع تابعین کے لیے بھی، اور قیامت تک کے مسلمین کے لیے، سب کے لیے دعا کی کہ اے اللہ
ہم سب کو مکہ مکرمہ کی محبت، جتنی محبت مدینہ منورہ کی عطا کر، یا پھر زیادہ ہو تو مدینہ منورہ کی زیادہ ہو۔ تو اس میں یعنی وہ جو اس محبت کی طلب کا سبب تھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو محسوس کیا تھا، اس کو پیش نظر رکھ کے ہی دعا بھی کی گئی کہ مطلقاً مدینہ منورہ کی محبت کا سوال نہیں تھا، چونکہ مطلقاً تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کی تھوڑی ہو، مکہ مکرمہ کی زیادہ ہو، تو پھر تو مکہ مکرمہ کے برابر ہو، یعنی اگر برابر ہے تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ یاد مکہ میں بخار ہو، کیونکہ مدینہ منورہ کی بھی تو اتنی ہی محبت ہے، یا پھر زیادہ ہے تو مدینہ منورہ کی زیادہ ہو، اور پھر مدینہ منورہ کی زیادہ ہوگی تو پھر یہاں زیادہ تقویت ملے گی کام کو، کیونکہ جہاں رہتے ہیں وہاں کی محبت دوسری محبت پر غالب آ گئی ہے، اور پھر کام کرنا دین اسلام کے غلبہ کا آسان ہوگا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے او اشدہ کے جو الفاظ استعمال کیے تو امت کی غالب اکثریت کے حق میں او اشدہ ہی قبول ہو گئے کہ پیار مکہ مکرمہ سے بھی کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، اور وہ بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نسبت میسر ہے، اور باقی جو مشاعر اور اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں پہ موجود ہے، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے محبت ہے، لیکن امت کی اکثریت جو ہے ان کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت اس دعا کے نتیجے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی تھی، امت مسلمہ کی اکثریت کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت زیادہ ہے، اور یہ دعا کے فوراً بعد ہی یہ انقلاب دلوں میں آ گیا تھا، اور آج بھی دلوں میں اگر سروے کیا جائے تو مدینہ منورہ کی محبت مکہ مکرمہ کی محبت پر غالب ہے، یعنی یوں سمجھیں اگر 90% مسلمان اس محبت سے جو غلبہ والی محبت ہے متصف ہیں، یا 90 سے بھی زیادہ، کیونکہ اس سلسلہ کے اندر مختلف صدیوں میں آپ سروے کریں تو سفر نامے جو لکھے گئے یا اشعار کی شکل میں شہروں کو جو ہدیہ تبریک پیش کیا گیا، یا کسی شہر کی یاد میں جو آنسو بہائے گئے، تو سر فہرست مدینہ منورہ ہے کہ دنیا کا کوئی شہر ایسا شہر نہیں کہ جہاں اتنے شوق سے جس کی طرف سفر کیا جاتا ہو جتنا مدینہ منورہ کی طرف شوق سے سفر کیا جاتا ہے، اور پھر اس سفر کو محدثین، مفسرین، فقہاء نے اپنے اپنے انداز میں لکھا، اور شعراء نے اس کو بیان کیا، اور آج تک وہی صورتحال برقرار ہے۔ تو یعنی اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات کتنے ہیں، اور پھر کتنے افراد ہیں امت کے کہ جن کے دلوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگا ہوا تحفہ حب مدینہ کی شکل میں موجود ہے۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو چند سال گزرے تھے، تو اس دعا کے اثرات یہ تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی 10 ہجری کو وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی سخت تھی کہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ
اب میں صحت مند نہیں ہوں گا اور اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور موقع حج کا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم موت سے ڈر گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رونا اس وجہ سے نہیں کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں، مرنا تو ہے ہی، میں اپنے ایک نقصان پر رو رہا ہوں۔ کس نقصان پر؟ کہ میں چاہتا تھا کہ موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے، اور یہ موت کا وقت بالکل آ گیا ہے اور سرزمین مکہ مکرمہ کی ہے، یعنی وہی سرزمین جس کے فراق میں پہلے بخار ہو رہا تھا، اور اب جو ہے وہ جذبہ نہیں ہے کہ اچھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں فوت ہو جاؤں، کہ یہاں نبیوں کی سرزمین ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں اتنے متبرک مقامات ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کا زیادہ حصہ تو مکہ مکرمہ میں ہی گزرا ہے، مدینہ منورہ کو تو صرف 10 سال ملے ہیں۔ تو لیکن مدینہ منورہ کی محبت اب اس قدر غالب ہو چکی تھی، اور مدینہ منورہ کے لحاظ سے یہ کہ صرف وہاں جینا ہی عظمت کی بات نہیں، وہاں مر جانا بھی عظمت کی بات ہے۔ تو اپنے رونے کا یہ سبب بیان کیا، اور یہ سب کچھ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کا جو اللہ کی عطا سے تھا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد، ابھی اس بیماری میں تو آپ فوت نہیں ہوں گے، ابھی اللہ آپ کی وجہ سے کئی قوموں کو فائدہ دے گا اور کئی قوموں کو نقصان دے گا۔ تو یہ 10 ہجری کی بات تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ 56 ہجری تک زندہ رہے، اور پھر ان کے جہاد کی وجہ سے جو جنگ قادسیہ تھی، پھر عراق، ایران اور ایران سے بلوچستان تک اسلام پہنچا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اللہ تمہاری وجہ سے کئی قوموں کو فائدہ پہنچائے گا اور کئی قوموں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو بہرحال یہ دلیل ہے دعا کتنی قبول ہوئی، اور پھر او اشدہ کا معاملہ کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم شہادت اسی ذوالحج میں ہے عید کے بعد، تو جب آپ محصور تھے مدینہ منورہ میں، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تھے، تو آپ کے سامنے کچھ آپشن رکھے گئے جان بچانے کے لیے کہ باغی اب پورا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، تو اب یا تو آپ حکم دیں اپنی فوج کو کہ وہ باغیوں کا صفایا کرے، کیونکہ فوج آپ کے حکم کی منتظر ہے، اور یا آپ گھر کی پچھلی جانب سے نکلیں اور شام چلے جائیں، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، یعنی شام میں بھی حفاظت ہوگی کہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مضبوط اقتدار ہے، اور مکہ مکرمہ میں بھی حفاظت ہوگی کہ وہاں کبار صحابہ موجود ہیں۔ اور تیسرا شروع میں جو آپشن تھا کہ آپ فوج کو حکم دیں، تو آپ نے تینوں آپشن ہی مسترد کر دیے۔
کہا کہ میں اپنی جان کے لیے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کا تقدس خراب نہیں کرنا چاہتا، کہ ظاہر ہے کہ جب باغیوں سے فوج لڑے گی تو یہاں قتل و قتال ہوگا، خون بہے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگتے رہے وہ مقدس گلیاں مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہو جائیں، رنگین ہو جائیں، اور مکہ مکرمہ بھی میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہی شام کے لحاظ سے بھی انکار کر دیا، اور وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا فلن افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز میں اپنے دار الہجرت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بڑے اہم الفاظ تھے کہ اللہ کے حکم پر ہجرت ہم نے کر کے اس جگہ کو پایا، تو رب ذوالجلال نے ہمارا درجہ بلند کر کے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا کہ مکہ مکرمہ سے جب ہم نکلے تو مدینہ منورہ پہنچنے پر ہم سب کا رتبہ بلند ہوا ہجرت کی وجہ سے۔ تو میں صرف جان بچانے کے لیے اپنے دار الہجرت کو چھوڑ دوں تو یہ مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ وَمُجَاوَرَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مکہ مکرمہ جانے سے یا شام جانے سے جان تو بچ سکتی ہے، مگر مجاورت رسول علیہ السلام تو نہیں ملے گی۔ مجاورت اسی سے لفظ ہے، مجاور اور جوار، پڑوس، کہ یہاں جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میسر ہے وہ پڑوس شام میں تو نہیں، وہ پڑوس مکہ مکرمہ میں تو نہیں۔ ظاہری جو مدینہ منورہ کی وجہ سے مجھے قربت میسر ہے تو میں اس قربت کو کیوں چھوڑوں؟ یعنی یہ فیصلہ تھا کہ شام میں یا مکہ مکرمہ میں جا کر جینے سے مدینہ منورہ میں مر جانا اچھا ہے، شہید ہو جانا اچھا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اپنے رستے میں شہادت عطا فرما، لیکن موت مجھے مدینہ منورہ میں آئے۔ یعنی میں دنیا میں کسی اور محاذ پر لڑتا لڑتا اگر شہید ہوتا ہوں تو شہادت تو ملے گی، مگر مدینہ منورہ کی موت نہیں ملے گی کہ مدینہ منورہ میں موت آئی ہے، تو مجھے شہادت بھی دے اور موت میری مدینہ منورہ میں ہو، جس طرح کہ پھر ان کی شہادت مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ تو یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ جب دعا ہو گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کرنے پر، ان کی درخواست پر، تو رب ذوالجلال نے وہ جو اولین لوگ تھے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی اتنی غالب، اور پھر اسی کے زیر سایہ آگے محبت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی آج تک غالب ہے، اور قیامت تک یہ دلوں کے اندر انشاءاللہ غالب رہے گی۔ یہ دونوں مقدس مقامات دلیل ختم نبوت بھی ہیں اور عظمت امت کے گواہ بھی ہیں، اور یہ باطل مذاہب کے لیے دونوں شہر بہت بڑا چیلنج ہیں۔ ان کی آبادی، ان کی برکات اور ان کے اثرات جو ہیں، دونوں کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عقلیں حیران ہیں ان پر، اور دنیا کے سائنسدان اور مختلف قسم کے ادراک اور سائنس کے دعوے دار جو ہیں، ان دونوں شہروں کی مانوی برکت تو مانوی رہی، یعنی حصی برکات جو ہیں اور حصی ان کے
جو خاصیات ہیں ان کو سمجھنے سے آج تک عقلیں حیران ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ اور ساتھ اللہ کی طرف سے جو نوازشات ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اسے حرم بنایا، مکہ مکرمہ کا حرم جو ہے اس کے لحاظ سے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے ان مکہ تحرمہ اللہ، کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا۔ کس دن؟ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے مکہ مکرمہ کی زمین کو حرم بنایا۔ یعنی یہ جدا جدا چیزیں ہیں، بیت اللہ، پھر مسجد حرام، اور پھر حدود حرم۔ یعنی حدود حرم یہ توقیفی ہیں، یہ کسی بادشاہ نے معین نہیں کی، یہ اللہ کی طرف سے معین ہے۔ کتنے کلومیٹر تک حرم ہے، کون سی پہاڑی حرم میں داخل ہے، کون سی جگہ حرم سے خارج ہے، اور یہ جب زمین کو رب نے پیدا کیا تھا اسی وقت اس کا حرم ہونا رب نے یہ شرف دیا تھا۔ لیکن اعلان حرم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہوا تھا۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا اللہم ان ابراہیم عبدک ان ابراہیم خلیلک نبیک وخلیلک انہ دعا لمکہ وانا ادعو للمدینہ۔ اور اس میں یہ حوالہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تو میں مدینہ منورہ کو حرم بنا رہا ہوں۔ تو مکہ کو حرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے حرم ہونے کا اعلان رب تو نے ان کی زبان سے کروایا، تو مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا اعلان میری زبان کر رہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی لسانی، اللہ نے میری زبان پر حرم بنا دیا مدینہ منورہ کو، ما بین لاباتے یا لاباتای المدینہ، کہ مدینہ منورہ کی جو دو لابیں ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے اس ساری کو اللہ نے حرم بنا دیا۔ لابتین یعنی یہ دو لابا کہتے ہیں میدان کو کہ جس کے اندر سنگریزے اور کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہوں لیکن ہو میدان، تو لابتین مدینہ منورہ کے جو ایریا ہے وہ سارا لابتین کے درمیان ہے۔ تو کہا کہ جو لابتین کے درمیان ہے یہ حرم ہے اور میں نے اس کے حرم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کی سرحدیں بھی توقیفی ہیں اور اس کے لحاظ سے بھی یعنی کتب میں باقاعدہ ہر چپے ہر ایریے کا ذکر ہے کہ یہ پہاڑی حرم مدینہ میں داخل ہے، یہ خارج ہے۔ اور اس طرح ترکوں کے زمانے میں بھی پھر تعیین اس حرم کی بھی ویسے ہی تھی جس طرح کے حرم مکہ کی تعیین تھی، لیکن اصل بیان پہلے سے آ رہا تھا۔ اور یہ تعیین کا مطلب ہے کہیں دیوار کہیں پتھر لگا کر وہ معین کیا گیا، کیونکہ جو حدود حرم ہیں ان کے احکام بھی اور ہیں عام سرزمین کے مقابلے میں، اگرچہ مطلقاً سرزمین عرب عجم کی زمین پر فضیلت رکھتی ہے، مگر اس عرب کی زمین میں جو حرم کی زمین ہے وہ پھر علیحدہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ دو حرم ہیں مسلمانوں کے، اور دونوں کے اندر غیر مسلم کے داخلے پہ پابندی ہے، اور دونوں پر پہرا فرشتوں کا ہے، اور دونوں میں ہی دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔
اور دونوں کے لیے برکت کی دعائیں کی گئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا بھی ڈبل کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ کو دی ہے اس سے ڈبل برکت تو مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حرمین شریفین کے لحاظ سے امت کو احکام بھی دیے، اور پھر ایک اہم موضوع ہے کہ پھر حرمین میں افضل کون سا حرم ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ باقی سارے شہروں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت طے شدہ ہے، یعنی اگرچہ اور بھی بڑے بڑے شہر ہیں اور ان کے بڑے فضائل بھی ہیں، مثلا مسجد اقصیٰ فلسطین میں، یروشلم میں، القدس میں، وہ جگہ جو ہے وہ بھی بڑی متبرک ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے بڑے بڑے آثار ہیں عراق کے اندر، سرزمین عراق کو ارض الآثار کہا جاتا ہے۔ پھر جتنے بھی اسلامی علوم ہیں ان کا منبع ہونے کے لحاظ سے عراق کے شہر ممتاز ہیں، یعنی خواہ علم تجوید ہو، کتابت ہو، علم ریاضی ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، اسلامی علوم کے اندر بھی، پھر صرف و نحو کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے یہ کوفہ، بصرہ، بغداد، اور بالخصوص ان میں سے بغداد جس کو مدینۃ السلام والاسلام تاریخ میں کہا جاتا ہے، تو بڑے بڑے اسلامی مراکز ہیں، لیکن سب پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت طے شدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی دوسرا قول نہیں ہے۔ ایک اور اجماع بھی ہے، یعنی یہ جو اختلاف ہے اس چیز میں کہ بعض نے کہا کہ مکہ مکرمہ افضل ہے اور بعض نے کہا کہ مدینہ منورہ افضل ہے، یہ دونوں طرف فقہا موجود ہیں، اور تفضیل مکہ مکرمہ اور تفضیل مدینہ منورہ کے اندر پھر ایک اجماع ہے کہ جو قائل ہیں اس کے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جگہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور کو چوم رہی ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اس جگہ پر پھر سب کا اتفاق ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی یہ جگہ بالیقین مکہ مکرمہ سے افضل ہے، یعنی جو اختلاف ہے وہ اس کے علاوہ کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے تقابل میں ہے۔ یہ جگہ جو حجرہ نبویہ ہے، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عمومی مکہ مکرمہ تو کیا کعبہ سے بھی افضل ہے، اور اس پر پھر یہ بھی قول شفا شریف میں موجود ہے کہ بالخصوص وہ مٹی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے مس ہونے کا شرف جسے حاصل ہوا، وہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان جس جگہ دفن ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی اس کے اصل تخلیق کے وقت اس کے پیکر میں شامل کی جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری پیکر کے اندر
یعنی تخلیق کے وقت جس جگہ کی مٹی شامل کی گئی مقدس، وہ یہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا مقام ہے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر پر نور بالیقین عرش سے افضل ہے، تو پھر وہ خاک بھی عرش سے افضل ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پیکر میں شامل ہونے کا شرف اللہ کے حکم سے حاصل ہوا۔ اب یہاں پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لحاظ سے ڈبل دعا کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی مکیالہم وبارک لہم فی سائہم وبارک لہم فی مدہم، کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ جس پیمانے کے ساتھ کھجوریں یا دیگر چیزیں ان کا حساب کرتے ہیں، اے اللہ ان پیمانوں کے اندر برکت عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر مزید اس کے خواص کو واضح کرتے ہوئے آپ نے یہ مناسبت بھی بیان کی جب یہ فرمایا وَمَسْجِدِ آخر المساجد، کہ میری مسجد ساری مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ پھر یہ نسائی شریف میں حدیث ہے کتاب الحج میں، تو آگے پھر الف لام جو عہد کا ہے، عہد خارجی کا، اس کے لحاظ سے پھر تشریح میں لکھا گیا کہ وہ مسجدی آخر مساجد الانبیاء، کہ نبیوں کی مسجدوں میں سے جو آخری مسجد ہے وہ میری مسجد ہے۔ تو تمام امتوں کا خلاصہ یہ دو شہر ہیں، یعنی سب سے پہلی مسجد بھی اسی حجاز کے ایریا کے اندر ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور سب سے آخری مسجد جو ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ شرف مکہ مکرمہ کو حاصل ہے، اور آخری مسجد کے لحاظ سے جو شرف ہے وہ مدینہ منورہ کو حاصل ہے، اور یہ اس امت کا شرف ہے باقی ساری امتوں پر کہ رب ذوالجلال نے آخری دین کے لحاظ سے یہ مقدس مقامات اس امت کو عطا کیے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ہی اگر کوئی تذکرہ کرے گا تو پھر بھی ختم نبوت کا تذکرہ ضرور ہو جائے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، تو پھر آپ کی مسجد انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ جلوہ گر ہیں، روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ اس لحاظ سے بھی اہم ترین مقام ہے کہ کعبۃ اللہ یقیناً اس کی عظمتیں، اس کی حرمت، اس کے انوار و تجلیات بہت زیادہ ہیں، لیکن جب حشر بپا ہوگا تو کعبہ بھی مدینے کی راہوں پہ چلا ہوگا، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان در منصور میں اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری۔ زفت کا معنی ہے دلہن بنا کے روانہ کیا جائے گا، زفت الکعبہ، کعبے کو دلہن بنایا جائے گا، اور وہ چل کے پہنچے گا کہاں؟ الی قبری، میری قبر کے پاس۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے روضہ پاک سے باہر نہیں نکلے ہوں گے جو قیامت کو نکلنا ہے،
تو اس سے کچھ وقت پہلے یعنی قیامت کے وقوع سے چند گھڑیاں پہلے کعبہ چل کے مدینہ منورہ پہنچے گا اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ کے اندر باقاعدہ گفتگو ہوگی کعبے کی، یعنی وہی عقیدہ جس پر آج اہل سنت موجود ہیں، یہی کعبۃ اللہ کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبہ اپنے لفظوں کے اندر سلام پیش کرے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے کعبے کے جواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے بیت تجھے سلام ہو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے پوچھیں گے بتا میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد میری امت کا معاملہ کیسا رہا؟ تو کعبۃ اللہ یہ گواہی دے گا، ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں ہی موجود ہوں گے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ پوری امت کے جنتی ہونے کی گواہی دے گا، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ من اتانی فانا اکفیہ ومن لم یأتنی فانت تکفیہ، کہ آپ کی پوری امت کی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو میرے پاس آئے یعنی عمرہ کرنے یا حج کرنے، میرا انہوں نے طواف کیا، تو جو میرے پاس آئے ان کے لیے میں کافی ہوں، اور جو میرے پاس نہیں آئے فانت تکفیہ، ان کے لیے آپ کافی ہیں۔ تو یہ یعنی مجموعی طور پر کفایت کا اعلان کعبے کی طرف سے ہوگا کہ میرے لیے تو یہ ہے کہ میرے پاس اگر آئے ہیں تو پھر اب میرے وہ مہمان تھے، میں ان کا میزبان تھا، تو میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا اور میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ جو نہیں بھی آ سکے کسی وجہ سے مگر یقین کامل ان کا تھا، ایمان ان کا صحیح تھا، فأنت تکفیہ، آپ ان کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ دونوں شہر مسلمانوں کی عظمت کی دلیل ہیں، لیکن اب المیہ یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں زمین معاذ اللہ پھٹ نہ جائے اس جرم اور گناہ کی وجہ سے جو حرمین شریفین پر مسلط اقتدار والے لوگ ان دونوں شہروں کے خصوصی شرف کو سمجھ نہیں رہے۔ کوئی حل نہیں تھا یہود و نصارہ کے پاس کہ وہ عرفات کے مقابلے میں کہیں عرفات لے آئیں، منا کے مقابلے میں کہیں منا لے آئیں، مزدلفہ کے مقابلے میں کہیں مزدلفہ لے آئیں، اور مسلمانوں کے کعبہ تو کعبہ رہا، مسلمانوں کا جو سالانہ اجتماع ہے حج، اس کے مقابلے میں کوئی اپنا اجتماع دکھا سکیں، ان کے پاس صدیوں سے اس بارے میں مقابلہ بازی کا ذہن رکھنے کے باوجود کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ جب ہر سال اتنی بھاری اکثریت لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں سے چل کر وہاں ایک وردی کے اندر حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں بلند کرتے تھے، اور ان کا ایک پورا موسم حج کا جو تھا اس کا وہ توڑ تلاش کر رہے تھے، نہ کسی سیرگاہ میں توڑ تھا، نہ کسی آرام گاہ میں توڑ تھا، نہ کسی لالہ زار میں، نہ کسی سبزہ زار میں، نہ کسی ساحل سمندر پر۔ تو کبھی بھی
اس اجتماع کا متبادل نہ ہو سکا، اور یہ ایک ایسی چیز تھی سال کے بعد مسلمانوں کی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بیٹریاں چارج ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے باطل ادیان کا پھیلایا ہوا سارا پراپوگنڈا ختم ہو جاتا تھا۔ ان کا کہنا کہ اسلام کی مدت ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ ایکسپائر ہو گیا ہے، لوگ چھوڑ گئے ہیں اسلام کو، اس طرح کی ساری باتوں کا ایک واضح جواب اس صورت میں بھی آ جاتا تھا جب حج کا یہ موقع گزرتا تھا۔ لیکن یہ کرونا کی آڑ میں گزشتہ سال سے جو حج کو معطل کیا گیا، یہ اتنا بڑا اجتماعی جرم ہے پوری امت کے لحاظ سے، اور بالخصوص جو وہاں کے ذمہ دار ہیں، کہ اس کا کل قیامت کے دن جواب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ اب یہود و ہنود بغلیں بجا رہے ہیں، اور یہ صرف ایک وہمی چیز کرونا سے انہوں نے کعبے کو رونقوں سے یوں جدا کیا کہ اگر کہیں اعلان جنگ بھی ہو جاتا یہود و نصارہ کی طرف سے کہ ہم مسلمانوں کو اس سال حج نہیں کرنے دیں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حج کو روکا جا سکتا۔ یعنی وہ کہتے کہ صرف ہم نے 10,000 کو حج کرنے دینا ہے، باقی کوئی حج کرنے نہ آئے، تو ایسا امکان ہی نہیں تھا۔ آج جو لائیو چل رہی تھی تصویر صبح خانہ کعبہ کی، تو گنے چنے طواف کرتے ہوئے 10-12 بندے نظر آ رہے تھے، اور یہ دن وہ دن ہوا کرتے تھے کہ 24 گھنٹوں کے اندر مکمل صحن اور ساری چھتیں، یہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ وہاں دن رات طواف کرتے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اب ایک خوابیدہ سی صورتحال عالم اسلام دیکھ رہا ہے، نہ وہ ولولہ، نہ وہ لبیک کی صدائیں، اور نہ عالم اسلام کے گیدرنگ کے لحاظ سے باطل کے سامنے ایک چیلنج۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ اور اگر خدا نخواستہ، ویسے میں نے تو پچھلے سال کہہ دیا تھا کہ یہ جنہوں نے اس سال حج کا ایسا حشر کیا ہے، جب تک یہ رہیں گے اب پہلے کی طرح حج نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ جن جراثیموں سے اور کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے انہیں کوئی بھی کہہ دے کہ فلاں ملک میں تو اس میں یہ ہو گیا ہے، فلاں میں یہ ہو گیا ہے، تو وہ دور کہیں فتنہ کروڑوں میل ہو پھر بھی اس سے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال مدینہ منورہ کی ہے، اور دین ہمارا کیا ہے؟ کرونا جو کچھ بھی ہے دجال سے بڑا تو نہیں ہے۔ تو دجال کی گارنٹی دی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو جن مسلمانوں کا اب یہ حال ہے، دجال کے آنے پہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کو دونوں شہروں کو تو ماورائے عقل ماننا چاہیے تھا کہ اگر گیٹ بنائے بغیر اور نظر آئے بغیر فرشتے دجال کو روک سکتے ہیں حدود مدینہ میں داخل ہونے سے، تو وہ کیا کرونا کو نہیں روک سکتے؟ یعنی مسلمان اپنا یقین تو ظاہر کریں۔ اب دنیا کے دیگر شہروں پر انہوں نے ان شہروں کو بھی قیاس کر لیا، یعنی وہ تو چاہتے تھے غیر مسلم کہ
ہمارے پیچھے پیچھے یہ آئیں اور پھر آگے بند گلی میں بند ہوں۔ انہوں نے اپنے شہر بند کیے، اور ان شہروں کے لیے تو کوئی ملائکہ کی فوجوں کی حفاظت کا اعلان نہیں تھا، اور انہوں نے ادھر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو ہے اس کے اندر یعنی ایسی ویرانی بظاہر معاذ اللہ اور افسردگی، اور دونوں حرم جو ہیں ان کے لحاظ سے اس انداز کی صورتحال پیدا کی کہ کیا معنی بچا پیچھے مدینہ منورہ کے دارالشفا ہونے کا، کہ اگر مدینہ منورہ کا دارالشفا ہی کرونے کی وجہ سے بند ہے تو پھر شفا کا مطلب ہی یہ ہے کہ موت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، موت سے شفا دیتا ہے۔ یعنی کئی لوگوں کی جو تقدیر معلق ہے اس کے لحاظ سے اس کے اثرات ہیں، کعبۃ اللہ کے اثرات ہیں، لہٰذا یعنی آج دوسری بار جو حج معطل ہے، یعنی صرف فارمیلٹی کے طور پر چند لوگ کر رہے ہیں، وہاں کے لیے بھی یعنی کل سے مسجد حرام میں داخلے کے سرٹیفکیٹ بنانے بند کر دیے گئے ہیں، یعنی جو داخل ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ پر ہو سکتا ہے، اب کوئی نہیں ہو سکے گا کہ آگے سرٹیفکیٹ مزید نہیں بن سکتے۔ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی کئی گنا حج مہنگا کیا گیا، اور بحر والوں پر پہلے کہ اتنے ہزار آ سکتے ہیں، پھر یہ کہ سرکاری افسران آ سکتے ہیں، پھر وزراء آ سکتے ہیں، آخر میں آخر یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح یہ جو جرم ہو رہا ہے اس صدی کے اندر، شاید 14 صدیوں میں جو گزر چکی ہیں، اس حد تک کعبۃ اللہ کے ساتھ اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا گیا ہو۔ اس پر بھی لازم ہے کہ عالم اسلام کے مفتیان کرام، علماء کرام یعنی آواز اٹھائیں کہ اس حج کو تو ہمیں لاکھ بندہ شہید کرا کے بھی پھر بھی کرنا تھا، اور اب صرف ایک ڈراوے کی بنیاد پر کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس بنیاد پر حج معطل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب مرکز اسلام میں ایسی صورتحال ہے تو نیچے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ چڑھتے سورج کو دیکھتے ہیں، اور پھر سب کے یقین ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ آج اس موقع پر بندہ ناچیز عظیم عالم دین سید محمد طارق شاہ جلالی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ انہوں نے 4 ماہ اور 17 دن کی قید تنہائی تو برداشت کی، مگر عقیدہ اہل سنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے روافض اور نیم روافض کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گزشتہ دن رہائی عطا فرمائی۔ بندہ ناچیز ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ وہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور یعنی ہمارے پاس پڑھتے رہے، اور خطابت تو ڈسکا کے قریب ایک جگہ ان کی ہے، لیکن ان کا گھر مظفر گڑھ تحصیل جتوئی میں ہے، اور وہاں وہ اپنے ایک فیملی فنکشن کے اندر تقریر انہوں نے کی اور مسئلہ معصومیت انہوں نے بیان کیا، تو وہاں روافض نے ان پر ایف آئی آر کٹوائی، اور اس ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ اس بندے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے۔ کیسے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ معصومہ نہیں ہے، یعنی معصومہ نہ ہونا جو قرآن و سنت سے مسلمانوں کا مذہب ہے، اور معصومہ ماننا جو ختم نبوت کا انکار ہے، اس کو یعنی حق کو ایک جرم قرار دے کر کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ معصومہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے توہین کی ہے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو پھر کچھ دن پہلے انہوں نے ایک تحریر تیار کی، اور مجھے اس کا پتہ چلا، پھر میں نے پیغام بھیجا کہ شاہ صاحب کو آپ جیل میں بتائیں کہ یہ قید تو ختم ہو جائے گی، مگر ایمان کا خسارہ بڑا خسارہ ہے، آپ ہرگز اس پہ دستخط نہ کریں۔ اور انہوں نے
بڑی استقامت دکھائی، دستخط نہیں کیے، مگر تحریر میں میرے پاس موجود ہے، یہ لکھا تھا کہ روافظ نے کہا ان کے برادری کو کہ ہم ان کو چھڑوا لیتے ہیں، بس وہ یہ سائن کر دیں کہ میں نے جو ان کو کہا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں، یہ میں نے بھول کے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، قرآن و سنت کے مطابق تو وہ معصومہ ہیں، تو یہ وہ لکھ کر دے دیں تو پھر ہم ان کو رہا کروا لیں گے۔ یعنی مسلمانوں کی جو 14 صدیوں کا مذہب ہے اس کے برعکس ان سے یہ زبردستی جیلوں میں ڈال کر چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ بدلوایا جائے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ بدستور اپنے موقف پہ قائم رہے۔ ان کی جو ایف آئی آر ہے اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اشرف آصف جلالی کا پیروکار ہے اور لہذا اس کو گرفتار کیا جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ جب بڑے بڑے پیر، مشائخ، مفتی پھسل گئے صرف اسی وجہ سے کہ 4 مہینے گزارنے پڑیں گے یا پھر لوگوں کی گالیاں کھانی پڑیں گی، تو ہمارے فضلاء اس میدان میں ڈٹے رہے اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے مزید اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور مسلک اہل سنت اللہ کے فضل سے غالب آئے گا۔ آیت تطہیر کی روشنی میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً مطہر ہیں، اور آپ کی شان تطہیر ہے، اور شان تطہیر کا مطلب معصومیت نہیں ہے، معصوم انسانوں میں صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، اور آخری معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد پھر کسی کو معصوم ماننا جس طرح کہ وہ ٹولہ مان رہا ہے اور یہ لفظ بولنا، اس میں واضح طور پر ختم نبوت کا انکار ہے، کیونکہ ان کے نزدیک معصوم پہ وحی نازل ہوتی ہے، معصوم پہ پاس جبریل آتے ہیں، ان کے نزدیک معصومیت نبوت کے برابر یا اس سے اوپر ایک درجہ ہے، جس طرح کہ اگلے دن کی گفتگو میں ان کی اصل کتابیں بھی پیش کیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔